اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست میں ہم شرک کے بارے میں پڑھیں گے۔ شرک کے معنی حصہ داری، ساجھے داری اور شریک کرنے کے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر شرک کا ذکر مختلف انداز میں کیا گیا ہے۔ ان میں سے سورۃ لقمان آیت 13 میں شرک کا ذکر بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک سے بچنے کی بہت تلقین کی ہے۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی خلیلی ان لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت۔ ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ کہ تمہیں کاٹ دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ ابن ماجہ۔ تمام کے تمام انبیاء نے لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کی اور انہیں توحید کا درس دیا۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء آیت 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ شرک کے نتیجے میں انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ شرک کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے تک کے لوگ توحید کے قائل رہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں شرک پیدا ہوا۔ پہلے لوگ نیک لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی باتیں سنتے اور ان سے اپنی حاجات کی دعا کرنے کے لیے کہتے۔ اس طرح انہیں سکون ملتا اور ان کی دعائیں اور مرادیں بھر آتی۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ ان لوگوں کی تصویریں اور مجسمے بنا لو۔ ان لوگوں نے ان نیک لوگوں کے مجسمے بنا لیے اور اللہ سے اپنی حاجات کی دعائیں کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ اللہ ان سے غائب ہوتا گیا اور یہ لوگ ان بتوں سے ہی اپنی حاجات مانگنے لگے۔ قوم نوح میں بت پرستی عام تھی اور ان سے ہی اس کی ابتدا ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد لوگوں نے جس چیز کو زیادہ ہیبت ناک دیکھا اس سے خوفزدہ ہو کر اسے دیوتا سمجھ لیا۔ اس سے آگ کا دیوتا، آندھیوں کا دیوتا وغیرہ کا تصور وجود میں آیا۔ ہندوؤں کے مطابق اللہ کسی انسان یا بت میں حلول کر جاتا ہے، وہ اوتار کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی چیز کو زیادہ فائدہ بخش دیکھا تو اس کے نفع کی وجہ سے اسے خدا کے منصب پر فائز کرنے کی کوشش کی گئی، مثلاً گائے کی پوجا۔ قرآن کے مطابق شرک ظلم عظیم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، آسمان سے گرنے کے مترادف ہے، مشرک جنت سے محروم ہے اور شرک ناپاک لوگوں کا عمل ہے۔ شرک کے بے شمار نقصانات ہیں۔ اس سے انسان ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے اور مشرک لوگوں کو دوسرے عام انسانوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، جس سے اس کا وقار اور عزت مجروح ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اپنے جیسے انسانوں یا بے جان بتوں یا کسی جانور کے آگے جھکے، اور یہ اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہے اور آخرکار وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ شرک کے اصطلاحی مفہوم: اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا عبادات و اعمال میں کسی اور کو حصے دار یا شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ شرک کی مشہور 3 اقسام ہیں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، صفات کے تقاضوں میں شرک۔ شرک فی الذات، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو اللہ کا ہمسر اور برابر سمجھنا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد یا اس کا ماں باپ تصور کرنا ذات الہی میں شرک ہے۔ عیسائی 3 خداؤں کے قائل ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم بی بی کو خدا مانتے ہیں۔ مجوسی 2 خداؤں کے قائل ہیں، یعنی خیر اور شر کا خدا۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ
اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر یا ہمسر کوئی بھی نہیں۔ بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ شرک فی الصفات، اس سے مراد اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے، یعنی اللہ جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی کے لیے مقرر کرنا، کسی کو ازلی یا ابدی تصور کرنا۔ اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں، جبکہ مخلوق میں موجود تمام صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، یعنی اس کے جیسی کوئی چیز ہی نہیں۔ سورہ شورى آیت 11۔ صفات کے تقاضوں میں شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت و محبت میں کسی اور کو حقدار سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کو کارساز اور اقتدار اعلیٰ کا مالک سمجھنا ضروری ہے۔ جو قوانین اور احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے مقابل کسی دوسرے قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ سورۃ المائدہ آیت 44 میں ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے لوگ ہی کافر ہیں۔ بعض جگہوں پر شرک اکبر اور شرک اصغر لکھا ہوتا ہے۔ شرک اکبر کو شرک جلی بھی کہتے ہیں، یعنی کھلا یا واضح شرک۔ اس کی تعریف یوں ہے کہ اگر اللہ کے حقوق کسی اور کو دے دیے جائیں یا اللہ کی صفت کو کسی مخلوق میں مان کر اس کی عبادت کی جائے، چاہے وہ جن ہو یا فرشتہ یا انسان، اس کو شرک جلی کہتے ہیں۔ اس کو شرک فی الذات یا شرک فی الصفات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا، بتوں سے تجھے امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ شرک اصغر، شرک اصغر کو شرک خفی بھی کہتے ہیں۔ خفی کا مطلب ہے چھپا ہوا، یعنی ہڈن۔ اگر کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی جائے یا دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا جائے یا ریاکاری کے لیے خیرات کی جائے کہ لوگ مجھے بڑا نمازی، پرہیزگار، متقی یا سخی سمجھیں گے، تو یہ شرک خفی ہے۔ مثلاً ایک شخص 1 منٹ کا سجدہ کرتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس کچھ لوگ آ جائیں تو وہ اپنے سجدے کو 1 منٹ کی بجائے 3 منٹ کا کر دے، تو یہ اضافہ جو اس نے 2 منٹ کا کیا ہے، یہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا بلکہ مخلوق کے لیے کیا ہے کہ اسے پرہیزگار سمجھا جائے۔ یا کوئی شخص اپنے پاس کوئی چیز اس عقیدے سے رکھ لیتا ہے کہ یہ مجھے کسی آفت سے بچا لے گی، تو اس نے شرک کیا، کیونکہ در حقیقت بچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے علاوہ سے کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا، کیونکہ صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا، جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا کہ کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ یہی کہو کہ جو اللہ چاہے۔ شرک خفی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چونٹی کو پہچاننا جتنا مشکل ہے، شرک خفی کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ رخصت دی ہے کہ اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں، جیسے وضو کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ شرک معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس پر اڑے رہیں اور اسے شرک جانے ہی نہ، تو پھر یہ شرک اکبر میں مانا جاتا ہے۔ شرک فی الدعا، دعا کے معنی پکارنا ہے، یعنی اپنی دعا میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنا اور کہنا کہ فلاں ہماری حاجت پوری کر دے گا، شرک فی الدعا ہے۔ مثلاً ہم کہیں کہ میکائیل علیہ السلام بارش برسا دو، یا ہماری یہ حاجت پوری کر دو، یا کسی صاحب قبر سے دعا کرنے لگے کہ ہماری یہ حاجت پوری کر دو، تو یہ شرک فی الدعا میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے کچھ نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے جو ہم نے نہ کی ہوں، اور ہماری کوئی حاجت پوری کر دیں گے، تو یہ بھی شرک فی الدعا میں آتا ہے۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے اس کے پیارے ناموں کے وسیلے سے مانگا جائے، یا اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے مانگا جائے، یا کسی نیک بندے سے دعا کروائی جائے۔ یہ محفوظ طریقہ ہے کہ ہم شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ شرک فی المحبت، اگر کسی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے یا اس کے برابر ہو جائے تو اسے شرک فی المحبت کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 165 میں ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ،
اور ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، یعنی محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اسی طرح سورۃ التوبہ آیت 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے قبیلے والے اور تمہاری مال و دولت اور جو تم نے کمائی ہے اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور تمہاری حویلیاں جو تمہیں پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو جاؤ انتظار کرو، اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے گا اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 5 چیزیں جو ہیں وہ انسانی رشتوں سے متعلق ہیں اور 3 مال و دولت سے۔ اگر مال کی محبت میں اللہ کی حدود کو پامال کر دیتے ہیں تو آپ کا حقیقی محبوب اللہ نہیں بلکہ مال و دولت ہے۔ اور یہ جو 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے حوالے سے بیان کی ہیں، آج بھی انسان کو یہی 5 چیزیں پسند ہوتی ہیں اور اسی کے لیے انسان سب کچھ کرتا پھرتا ہے۔ موجودہ نفسا نفسی کے دور میں کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا فرق پڑ گیا، لیکن ابھی بھی انسان کسی نہ کسی طرح سے انہی رشتوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر خواہش نفس کو اللہ کے حکم پر ترجیح دے دی جائے تو اللہ کا حکم پیچھے چلا گیا اور نفس کی خواہش ہمارا معبود بن گیا۔ سورۃ الفرقان آیت 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی انسان اپنی خواہشات میں، چاہے وہ مال و دولت کی ہو یا ویسے ہی کوئی جبلت کے تحت ہو، اس کو اتنا زیادہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد ہی نہ رہے۔ جیسے ایک عام مثال دی جاتی ہے کہ آپ لیٹے ہیں بستر پہ اور نماز کا ٹائم ہے اور آپ اپنے نفس کی خواہش کے تحت سوتے رہتے ہیں، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو یہ بھی نفس کو معبود بنانا ہی ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور اس کو پکا نہ کیا جائے۔ اب شرک کے حوالے سے جو 2 چیزیں ہیں اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ ماتحت الاسباب کیا ہے اور مافوق الاسباب کیا ہے۔ ماتحت الاسباب یعنی اگر کسی سے کوئی چیز طلب کی جائے تو جس سے مانگا جا رہا ہے وہ جانتا ہو کہ اس سے کچھ مانگا جا رہا ہے تو یہ تحت الاسباب میں آئے گا۔ یعنی آپ والدہ سے کھانا طلب کرتے ہیں کیونکہ والدہ یہ جانتی ہیں کہ اس سے مانگا جا رہا ہے اور اس کے پاس دینے کے اسباب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر سے دوائی لانا اسباب اختیار کرنا ہے اور شفا اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض لوگ قرآنی آیات کو لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن اس میں یہ بات غور طلب ہے کہ انسان باتھ روم جاتا ہے، بعض حالات میں جسم ناپاک ہوتا ہے، تو ان آیات قرآنیہ کو اپنے پاس رکھنا اس حالت میں مناسب نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں یا کسی جانور سے خوفزدہ ہیں تو یہ شرک میں نہیں آتا کیونکہ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو اس میں مافوق الاسباب ہے اس کی تعریف کچھ اس طرح ہے، اگر کوئی شخص مانگنے کے عمل سے واقف ہو لیکن مراد پوری کرنے کے اسباب نہ رکھتا ہو، پھر بھی یہ دعویٰ کر دے کہ میں اسباب کے بغیر مدد کر سکتا ہوں، تو یہ مافوق الاسباب ہے۔ یا جب کسی کے پاس مانگنے کے عمل سے مطلع ہونے کے اسباب ہی نہیں پھر بھی اس سے مانگا جائے تو یہ بھی مافوق الاسباب ہے۔ مثلاً مافوق الاسباب کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت بصیر ہے یعنی دیکھنے والا، ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن کیا ہمارا دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرح ہے؟ ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، پھر ہم ایک خاص حد تک دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ انسان کا دیکھنا اللہ کے دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع ہے یعنی سننے والا، ہم بھی سنتے ہیں لیکن کیا ہمارا سننا اللہ تعالیٰ کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہمیں سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے، ایک واسطے کی ضرورت ہے، ہم ایک خاص فریکوینسی تک سن سکتے ہیں۔ زیادہ افراد بول رہے ہیں تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے، حاضر ہے،
تو کیا اللہ کا موجود ہونا ہماری طرح یا کسی مخلوق کی طرح کا ہو سکتا ہے؟ یعنی خالق اور معبود کی صفات نام کے حوالے سے تو مشترک ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا موازنہ یا صفات کی اصل حقیقت کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کچھ دیتا ہے تو کیا اس کا دینا اللہ تعالیٰ کی طرح ہو سکتا ہے؟ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اگر ملائکہ کی مثال لیں تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اللہ نے انہیں بے شمار طاقتیں اور اختیارات دیے ہیں، جیسے میکائیل علیہ السلام ہیں۔ تو کیا ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ میکائیل علیہ السلام یہاں بارش برسا دیں یا یہاں موسم اچھا کر دیں؟ اس طرح ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ شرک میں آ جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا ہے۔ ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یا اس کے درجے اور مراتب میں تبدیلی کر دینا، مخلوق کو اللہ کے برابر کر دینا یا اللہ کے درجے کو گھٹا کر مخلوق کے برابر لے آنا۔ اسے افراط و تفریط بھی کہتے ہیں۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کے برابر لانے کا ارادہ کیا، یعنی انہوں نے دین میں افراد سے کام لیا۔ اسی طرح ہندوؤں نے بتوں کو خدا کے برابر درجہ دیا، یعنی کہا کہ بت جو ہیں ان میں خدا حلول کر جاتا ہے، گویا انہوں نے اللہ کا درجہ گھٹا دیا۔ اسے تفریط کہتے ہیں۔ اسی طرح بزرگان دین کے معاملے میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں جو اسلام پھیلا وہ ان بزرگان دین کی وجہ سے پھیلا جو یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو برصغیر پاک و ہند میں بھیجا، انہوں نے احیاء اسلام کی کوششیں کی۔ ان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت نظام الدین اولیاء وغیرہ، یہ تمام کے تمام بزرگ جو تھے انہوں نے برصغیر میں اسلام پھیلانے کی کوششیں کیں، لوگوں کو راہ حق دکھائی اور ہزاروں لوگوں کو توحید کی شمع سے روشناس کروایا۔ یہ لوگ انتہائی نیک اور برگزیدہ تھے۔ لیکن ان کی قبروں پر مزار بنانا، چڑھاوے چڑھانا درست نہیں۔ حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، دعائیں قبول کرنے والا اللہ ہے، اس کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس لیے دنیاوی اور وقتی فائدے کے لیے اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ بخاری۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کی تعظیم اور محبت نہایت ضروری ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر گنبد لگانا، سالانہ عرس اور میلے لگانا، ان کی قبروں کو غسل دینا، ان سے محبت رکھنا نہیں بلکہ ان کی عبادت کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ کچھ لوگ جو دین اسلام کا صحیح علم رکھتے ہیں وہ تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے، وہ تو صرف فاتح خوانی کرتے ہیں اور بس دعا کر کے آ جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے، وہ ان مزاروں پہ جا کر سجدے وغیرہ بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تعظیم کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، اور اتنی عجیب و غریب وہاں حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو علماء کرام ہیں جو دین کی صحیح فہم رکھتے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ لوگوں میں یہی شعور اجاگر کریں کہ یہاں صرف فاتح خوانی کریں اور اپنی جو حاجات ہیں یہاں نہ مانگے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ اور یہ جو ہے اس طرح کا طریقہ آپ کو شرک میں مبتلا کر سکتا ہے، اور یہ ایک محفوظ طریقہ نہیں ہے کہ انسان شرک سے بچ سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔